اور یہ سچ ہے کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ میرا بھی خدا ہے، وہ آپ کا بھی خدا ہے۔ جس طرح سے خدا یعقوب کے ساتھ رہا، جس طرح سے خدا ابراہیم کے ساتھ رہا، جس طرح سے خدا اسحاق کے ساتھ رہا، ان کو استعمال کیا، ان کو برشمار میں بڑھایا، ان کو مالی طور پر، جسمانی طور پر خدا نے برکت دی، خاندانی طور پر خدا نے برکت دی۔ ایک بات، ایک حقیقت یاد رکھیے گا، سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ یہوہ خدا صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اور میرا بھی زندہ خدا ہے۔ حق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ اپنے آسمانی باپ سے اپنی دعائیں درخواستیں ضرور منوائیے، ضرور اس کی حضوری میں اپنی دعاؤں کو لے کر جائیں، اپنی منتوں کو، اپنی مرادوں کو لے کر جائیں۔ اور وہ یہوہ خدا صرف دور سے نظر آنے والا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانی باپ ہے جس کو ابا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ وہ صرف ایک معبود نہیں ہے، وہ صرف ایک خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ He is so close to us. That intimate relationship with him کہ ہم جب چاہیں اس کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں، پورے حق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے نام کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، خدا کی حضوری سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے، ایک بڑی خوبصورت تسلی، ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کہ وہ زندہ یہوہ خدا صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اور میرا بھی خدا ہے۔ وہ نسلوں کا خدا ہے۔ وہ صرف ایک نسل کے ساتھ وعدے نہیں کرتا، بلکہ اس کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی برکت نسل در نسل موو کرتی ہے، نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جب دعا کریں تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی دہرائیں خدا کی حضوری میں، یہ بھی یاد دلائیں خدا کو کہ خداوند خدا، تو جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو میرا بھی زندہ خدا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسعیاہ کی کتاب، اس کا 18 باب۔ پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیوں، اس قوم کے پاس جاؤ جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر آؤں گا، کیونکہ فصل سے پیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں، تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک مہیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ صہیون ہے پہنچایا جائے گا۔ یسعیاہ کی کتاب 19 باب۔ مصر کی بابت بارے نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا، ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسوں گروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارہ کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی، اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔
تب ماہی گیر ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شہزادے بالکل احمق ہیں۔ فرعون کے سب سے دانش مند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ بس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانش مندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زن کے شہزادے احمق بن گئے ہیں۔ نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کج روی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو کہہ کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو ساری ادوم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا۔ ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادہ کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور وہ زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ یسایہ 20 باب۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموس کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچھمبا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراساں ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امید گاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امید گاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، پس ہم کس طرح رہائی پائیں؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔